السلام علیکم دوستو ہم آپ کو جنگ عظیم دوم کی وہ ہولناک داستان سنانے جا رہے ہیں جس میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے تھے۔ ان ایٹمی حملوں کی وجہ سے لاکھوں انسان مارے گئے تھے۔ امریکہ نے جنگ عظیم دوم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر 6 اگست 1945 اور ناگاساکی پر 9 اگست 1945 کو ایٹمی بم گرائے تھے۔ دونوں شہروں پر ایٹم بم گرانے کی وجہ سے 1,40,000 انسان دھماکے کے دوران ہی ہلاک ہوئے تھے۔ حملے کے بعد خونی ایٹمی شعاعوں کی وجہ سے ہزاروں انسان مارے گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ایٹم بم گرانے کا خونی اقدام اٹھایا؟ اس کا جواب تاریخ سے یہ دیا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے دوران دنیا کے مختلف ممالک 2 بلاکس میں تقسیم تھے۔ ایک بلاک یا اتحاد کو ایکسس پاور کہا جاتا ہے اور دوسرے بلاک کا نام الائٹ پاور تھا۔ ان دونوں بلاکس کے درمیان جنگ عظیم دوم ہو رہی تھی۔ ایکسس پاور میں جرمنی، اٹلی، جاپان، ہنگری اور بہت سے ممالک شامل تھے، جبکہ الائٹ پاور میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس وغیرہ شامل تھے۔ ہٹلر کی ہلاکت کے بعد جرمنی میں نازی فوج کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اس موقع پر الائٹ پاور بظاہر جنگ عظیم دوم کی فاتح نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ایکسس پاور کمزور پڑ چکی تھی۔ ایکسس پاور میں جاپان کا شہنشاہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، وہ لڑنا چاہتا تھا۔ جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو کا کہنا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ ہار نہیں مانے گا۔ امریکی تاریخ دانوں کے مطابق جنگ عظیم دوم کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے جاپان کے شہروں پر ایٹمی بم گرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ نے 16 جولائی 1945 کو ایٹم بم بنا لیے تھے۔ ادھر جنگ عظیم دوم نے جاپان امریکہ پر بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس حملے کو آپریشن ڈاؤن فال کا نام دیا گیا تھا۔ اس کشمکش میں جب امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین کو خفیہ ایجنسی نے یہ خبر دی کہ جاپان امریکہ پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، تو اس نے جاپان پر ایٹمی حملے کرنے کی تیاری شروع کی۔ ایٹم بم کیسے گرایا جائے اور جاپان کے کن شہروں پر یہ ایٹمی حملے کیے جائے، اس کی حکمت عملی تیار کی گئی۔ امریکہ نے برطانیہ سے صلاح مشورے کیے اور برطانیہ نے بھی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ 6 اگست 1945 کے دن امریکہ نے ایئر کرافٹ کے ذریعے 8:45 پر جاپان کے شہر ہیروشیما پر بم گرایا۔ جو بم ہیروشیما پر گرایا گیا اس کا نام لٹل بوائے تھا۔ اس ایٹم بم کو زمین سے ٹکرانے میں 44.4 سیکنڈز لگے۔ زمین سے ٹکراتے ہی ایسی تباہی ہوئی کہ جس کے بارے میں سوچتے ہی انسان کان پھوٹتا ہے۔ ہیروشیما شہر کے 30% آبادی صفحۂ ہستی سے مٹ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80,000 انسان ایٹم بم پھٹتے ہی لمحوں میں مر گئے۔ تقریباً 11 کلومیٹر کا علاقہ دوزخ بن گیا، جہاں صرف آگ اور لاشوں کا ڈھیر تھا۔ اس حملے کے زخم ابھی بھی باقی تھے کہ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کے دن امریکہ نے 11:02 پر ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک دیا۔ اس حملے میں جو ایٹم بم استعمال کیا گیا اس کا نام پیٹ مین تھا۔ امریکی تاریخ دانوں کے مطابق حقیقت میں پیٹ مین نامی ایٹم بم منصوبہ کے تحت جاپان کے شہر کوکورا میں گرایا جانا تھا، لیکن موسم کی خرابی اور ایئر کرافٹ میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے پیٹ مین ناگاساکی میں گرا دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر نہیں بلکہ گرنے کے دوران ہی فضا میں پھٹ گیا تھا۔ ناگاساکی کے آس پاس پہاڑ تھے، جس کی وجہ سے ہیروشیما کی نسبت تباہی کچھ کم ہوئی، لیکن پیٹ مین نے بھی ناگاساکی پر خوفناک قہر برسایا۔ پیٹ مین ایٹم بم کی وجہ سے 40,000 انسان لقمہ اجل بن گئے۔ 2 خونی ایٹمی حملوں کے بعد جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو نے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح 14 اگست 1945 کو ہیروہیتو امریکہ کے سامنے جھک گیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر جاپان جنگ میں حصہ نہ لیتے تو دوسری عالمگیر جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، جبکہ دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر جنگ کے اصول سے انحراف نہ کیا جاتا تو جاپانی قوم کبھی شکست کا سامنا نہ کرتی۔ بہرحال اس جنگ میں
جاپانیوں کا جذبہ حب الوطنی اپنی عروج پر تھا۔ ملک کا بچہ بچہ جنگ میں شریک تھا۔ اسکول کے طلباء کارخانوں میں جنگی سامان بناتے اور جنگی تربیت حاصل کرتے تھے۔ لوگوں نے اپنا جان و مال داؤ پر لگا دیا تھا، حتیٰ کہ فولاد کی کمی پوری کرنے کے لیے گھر کے برتن، کھڑکی و دروازوں کی کنڈیاں اور صندوقوں کے قبضے تک نکال کر ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ جاپانی معمولی غذا پر بھی گزارا کر لیتے تھے۔ وہ جہاں ہوتے وہیں سے رسد حاصل کر لیتے۔ محاذ جنگ پر جانے والوں کی مائیں یا بیویاں خودکشی کر رہی تھی کہ واپسی کی آس ہی نہ رہے، اور ان کے پیارے مادری وطن کے لیے جگری سے لڑے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملوں کے بعد بھی کئی ماہ تک وہ تابکاری اثرات ہزاروں افراد کی موت کا باعث بنتے رہے۔ صرف ہیروشیما میں 1945 کے اختتام تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 60,000 کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ تابکاری، بری طرح جلس جانے اور دیگر زخموں کی وجہ سے ہوا۔ بعد ازاں ایک محتاط اندازے کے مطابق جوہری حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 230,000 تک پہنچ گئی۔ اس ہولناک ایٹمی حملے سے متعلق ان شاہدین کے بیان کے مطابق آسمان سے آگ کا ایک سرخ گولہ آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی تپش سے آنکھیں چن جا رہی تھی۔ اس کی انتہائی تیز شعاعوں سے سینکڑوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور دھوئے کی گویا ایک پلک بوس عمارت کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف گرد و غبار چھا گیا۔ کسی کی خبر نہیں تھی۔ قیامت کا سما تھا، صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ انسانی اعضاء ہر سو بکھرے پڑے تھے۔ انسانوں کا گوشت موم کی طرح پگھل کر گر رہا تھا، کچھ کباب بن کر اڑ رہا تھا۔ جاپان کے تجارتی شہر ہیروشیما کے مرکز اور صنعتی شہر ناگاساکی پر جوہری حملے کے کئی سال بعد تک وہاں کی زمین بنجر رہی۔ بچے معذور پیدا ہوتے رہے۔ تابکاری اثرات کی وجہ سے متعدد مہلک بیماریاں پھیل گئی، جلدی امراض بڑھ گئے۔ ان ایٹمی حملوں میں زندہ بچ جانے والے ہیروشیما اور ناگاساکی کے رہائشیوں کو جاپان میں ہیباکوشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک ٹیروکو بھی تھی۔ ٹیروکو اس وقت 15 سال کی تھی جب ہیروشیما پر ایٹمی بم گرایا گیا، تاہم وہ اس حملے میں زندہ بچ گئی تھی۔ بمباری کے وقت ٹیروکو ہیروشیما ریڈ کراس ہسپتال میں نرسنگ اسکول کے دوسرے سال کی طالب علم تھی۔ ٹیروکو کہتی ہے کہ میں جہنم میں نہیں گئی، اس لیے میں نہیں جانتی کہ وہ کیسا ہوتا ہے، لیکن جہنم شاید ویسا ہی ہوگا جس سے ہم گزرے تھے۔ اس دن شہر میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ لوگ، پرندے، ڈریگن، گھاس، درخت، سب کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ جو لوگ ایٹمی حملے کے بعد امدادی کاموں یا اپنے اہل خانہ اور دوستوں کی تلاش کے لیے شہر میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے افراد تابکاری اثرات کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اور جو لوگ زندہ بچ گئے وہ مختلف بیماریوں کا شکار بنے۔ ایک سوال کئی بار ذہن میں تو اٹھتا رہا، لیکن اس کا صحیح جواب آج تک نہیں مل سکا کہ آخر امریکہ نے 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی حملہ کیوں کیا۔ ہیروشیما میں خوفناک تباہی کے باوجود پھر 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیوں کیا گیا؟ یہ بھی افواہیں گرم تھی کہ اب امریکہ ٹوکیو پر بھی ایٹمی حملہ کر دے گا، تاکہ وہ ہر صورت دنیا پر واضح کر دکھائے کہ وہی دوسرے عالمی جنگ کا ہیرو ہے۔ امریکہ کا یہ طرز عمل آج بھی برقرار ہے۔ افغانستان، شام، عراق میں خوفناک لشکر کشی اور قتل و غارت اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اس کی تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس جنگ کو جلد ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے فوجیوں کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ جنگ ہار نہ جائے۔ تو اس ایٹمی حملوں کی وجہ سے امریکی سپاہیوں کی جانیں بچ گئی۔ امریکہ کو ان حملوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ ان ایٹمی حملوں کا ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ امریکہ پرل ہاربر، جو کہ امریکہ کا بحری اڈہ تھا جس پر جاپان نے حملہ کر کے امریکہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پرل ہاربر
پر جاپانی حملے کے بعد ہی امریکہ دوسرے جنگ عظیم میں شامل ہوا۔ جاپان نے جنگ کے دوران جس بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، امریکہ یہ حساب بھی برابر کرنا چاہتا تھا۔ ہیروشیما اس زمانے میں جاپان کا ایک اہم فوجی اڈہ تھا۔ امریکی صدر ٹرومین نے فیصلہ کیا تھا کہ جاپان کے شہر پر ایٹمی حملوں سے کوئی خاطر خواہ تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جاپان کو جنگ لڑنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ فوجی اسلحہ سپلائی کرنے کا ایک بڑا ڈپو تھا۔ اب اس بات پر بھی غور ضروری ہے کہ ہیروشیما کے بعد ناگاساکی کو کیوں ایٹمی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ناگاساکی اس وقت وہ شہر تھا جہاں بحری جہاز بنائے جاتے تھے۔ اس صنعت کے قیام کا مقصد ہی تباہی پھیلانا تھا۔ یہ بھی سوال اٹھائی جاتی ہے کہ امریکہ نے جرمنی پر ایٹم بم کیوں نہیں برسائے۔ اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک ایٹم بم پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا جب جرمنی نے سرکاری طور پر ہتھیار پھینک دیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔